ویلکم ٹو لنگوسٹکس انفو اور آج ہم ڈفرینس بٹوین اسٹرکچرلزم اینڈ پوسٹ اسٹرکچرلزم دیکھیں گے۔ تو پہلا جو ان کا ڈفرینس ہے وہ اوریجن کے حساب سے ہے۔ اسٹرکچرلزم جو ہے وہ لنگوسٹکس سے ڈرائیو کی گئی ہے، اس سے ریلیٹ کرتی ہے۔ جس طرح لنگوسٹک جو ہے وہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جو کہ آبجیکٹیو نالج پہ اور امپیریکل اسٹڈی کے اوپر یقین رکھتا ہے، اسی طرح جو اسٹرکچرلزم ہے وہ بھی آبجیکٹیو ریالٹی کے اوپر ہی یقین رکھتی ہے۔ آبجیکٹیو ریالٹی سے مراد یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایکوریٹلی آبزرو ہوتی ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے ایک سسٹمیٹک وے میں، پھر ایک اس میں سے لاجیکل انالیسز کیا جاتا ہے، ڈیڈکشن کی جاتی ہے، اور جو کنکلوژن دیا جاتا ہے وہ ریلائبل کنکلوژن ہوتا ہے۔ یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹرکچرلزم بھی فالو کرتی ہے، خاص کر جب وہ ورلڈ آف لینگویج جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہو۔ تو اسٹرکچرلزم جو ہے وہ بھی ایک سائنٹیفک آؤٹ لک رکھتی ہے، یعنی وہی ایک آبجیکٹیو آؤٹ لک جو کہ ہمیں لنگوسٹکس میں نظر آتا ہے وہی ہمیں اسٹرکچرلزم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ اس بات پہ بھی یقین رکھتی ہے کہ جو میتھڈ یا سسٹم استعمال کیا جاتا ہے یا جس طرح سے ریزن کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ایک ریلائبل اور لاجیکل کنکلوژن جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، اسی طرح اسٹرکچرلزم جو ہے وہ بھی ایک ریلائبل ٹروتھ جو ہے اس کے اوپر یقین رکھتی ہے، وہ ریلائبل ٹروتھ جس کو ایک سسٹمیٹک اور امپیریکل وے جو ہے اس کے ساتھ اسٹیبلش کیا جائے۔ اس کے برعکس دیکھا جائے تو پوسٹ اسٹرکچرلزم جو ہے وہ فلاسفی سے تعلق رکھتی ہے، اس کو فلاسفی سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ اب فلاسفی ایک ایسا ڈسپلن ہے جو کہ ہمیشہ جو نالج ہے، جو بھی علم ہے چیزوں کے بارے میں، اس کے سیکیور ہونے پر یا اس کے ایبسلیوٹ ہونے پر ہمیشہ جو ہے وہ ایک شک رکھتی ہے۔ فلاسفی کبھی بھی جو ہے وہ ایک ایبسلیوٹ یا آبجیکٹیو ٹروتھ جو ہے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتی، وہ ہمیشہ شک کی نگاہ سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پوسٹ اسٹرکچرلزم جو ہے وہ بھی لینگویج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ کسی بھی ایک لفظ کے مطلب جو ہے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتی، مطلب یہ کہ وہ کسی بھی سگنیفائڈ جو ہے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتی۔ ہم نے پہلے پوسٹ اسٹرکچرلزم میں پڑھتے ہوئے یہ دیکھ لیا ہے کہ اسٹرکچرلزم جو ہے وہ ایک سگنیفائر اور ایک سگنیفائڈ جو ہے اس کے اوپر یقین رکھتی ہے، لیکن پوسٹ اسٹرکچرلزم سگنیفائڈ کے اوپر یقین نہیں رکھتی، وہ لینگویج کے فلوئڈ ہونے، اس کے فلیکسیبل ہونے اور اس کے سلپیج کے اوپر یقین رکھتی ہے، اس سینس پہ کہ لینگویج جو ہے اس میں جتنی بھی باتیں کہی جاتی ہیں یا جتنے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ کبھی بھی ایک پرٹیکولر آبجیکٹیو ایبسلیوٹ سگنیفائڈ نہیں رکھتی پوسٹ اسٹرکچرلزم کے اکارڈنگ، اور یہی فلاسفی جو ہے اس کا بھی نقطہ نظر ہے۔ اس نقطے کو بہت بہترین انداز کے ساتھ نیٹشے جو ہے اس کے ایک سینگ جو ہے اس میں ہم انکیپسولیٹ کر سکتے ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ نیٹشے کہتا ہے کہ دیر آر نو فیکٹس اونلی انٹرپریٹیشنس، یعنی کہ حقائق ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، جس طرح اسٹرکچرلزم کہتی ہے نا، یا جس طرح ہمیں لنگوسٹک جو ہے اس میں ایک آبجیکٹیو آؤٹ لک نظر آتا ہے اور وہ حقائق کو جو ہے وہ امپیریکل وے میں اسٹیبلش کرتے ہیں، یہاں پر وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔
फ़िलासफ़ी के नुक्ता नज़र से भी और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़्म के नुक्ता नज़र से भी। और नीट्शे इस पे जो अपना रिमार्क देता है वो इसको और ज़्यादा जो है वो मज़बूत करता है कि देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस, कि हक़ाइक़ कहीं पे भी नहीं होते, ये लोगों की अपनी जो है वो उनके मीनिंग जो है वो अख़ज़ करने के तरीके होते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर या उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्सचुअल सिचुएशन जो है उसको सामने रखते हुए मीनिंग जो है वो दे रहे होते हैं चीज़ों को। सो फ़िलासफ़ी जो है स्केप्टिकल बाय नेचर, यानी वो शक करती है एंड यूजुअली अंडरकट्स एंड क्वेश्चंस कॉमन सेंसिकल नोशंस एंड अजम्पशंस, के वो चीज़ें जो कि आम इस्तेमाल में आम रवाज में होती हैं जिनको फॉर ग्रांट से लिया जाता है, उनके ऊपर जो है वो सवाल उठाती है, उनको शक की निगाह से देखती है और उनके एब्सोल्यूट होने पर जो कि मान लिए जाते हैं फॉर ग्रांट से, उनके ऊपर सवाल जो है वो उठाती है। और यही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसका भी नुक्ता नज़र है। अब इसमें होता ये है कि ये जो प्रोसीजर है ये कॉलिंग इनटू क्वेश्चन, यानी कि ये सवालात उठाने से शुरू होता है। और व्हाट इज़ यूजुअली टेकन फॉर ग्रांटेड एज सिंपली द वे थिंग्स आर, कि भाई जी चीज़ें इसी तरह से होती आ रही हैं सदियों से, ऐसा ही हमने देखा है। तो ये जो ऐसा ही देखा है या सदियों से होती आ रही हैं जिनको फॉर ग्रांट से ले लिया जाता है, उनके ऊपर सवाल उठाने से ये सिलसिला जो है वो शुरू होता है। फ़िलासफ़ी ये काम करती है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़्म की यही आदत है, वो भी स्केप्टिक है, वो भी इंटेंसिफाइज है इन चीज़ों को जो है वो लेके कि उनके ऊपर वह सवालात उठाती है। और दूसरी बात ये है कि वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखती साइंटिफिक जो मेथड या एम्पिरिकल वे है उसके ऊपर, उसके लिहाज से ये एक कमज़ोर तरीक़ाकार है। और दूसरी बात ये कि वो जो है ये जो चीज़ों के ऊपर सवाल उठाने से या मुख्तलिफ नुक्ता नज़र या ज़ावियों से देखने से इससे एक इंटेलेक्चुअल प्लेयर जो है वो फ़ील होती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं उनको, यानी नोइंग फॉर सर्टन डैट वी कांट नो एनीथिंग फॉर सर्टन, यानी कि ये कि आप जब इस बात का यकीन कर लेते हैं कि हमें चीज़ों के बारे में जो हक़ाइक़ मालूम हैं वो असल हक़ाइक़ नहीं हैं, यानी कि उनमें तब्दीली आ सकती है, जो फ़िल वक्त हमें लगता है मुमकिन है कि वो ना हो, यानी जो चीज़ मैं अपने नुक्ता नज़र से बयान कर रहा हूँ मुमकिन है कि वो किसी के वो नुक्ता नज़र में और हो, और ये भी मुमकिन है कि वही चीज़ किसी और सिचुएशन में कोई और मीनिंग दे रही हो। तो इसमें भी एक इंटेलेक्चुअल प्लेयर है कि जब आप ये समझते हैं या आप ये जान लेते हैं कि जिन चीज़ों को आप हक़ाइक़ मान के चलते हैं वो अपने आप में हक़ाइक़ नहीं होते, क्योंकि वक्त के साथ हालात के साथ जो हैं या लोगों के अपने नुक्ता नज़र के साथ या लोगों की अपनी सोच समझ जो उनके तजर्बात की रोशनी में चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं। तो ये जो पैराडॉक्सेस हैं इनको ज़हन में रखते हुए ये चीज़ कही जाती है। और लैंग्वेज जो है वो एक सबसे बड़ा फेनोमेना है जो कि पैराडॉक्सिकल है। दूसरा जो इसमें हमें फ़र्क नज़र आता है वो टोन और स्टाइल के हवाले से है। स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं ये ज़ाहिर है ये साइंटिफिक नुक्ता नज़र जो है उसको लेके चलते हैं, तो ये चीज़ों को जर्नलाइज जो है वो करते हैं। और इनका बुनियादी मकसद जो है वो यही होता है कि आप एक साइंटिफिक कूलनेस जो है वो लेके चलें, यानी टोन इनकी साइंटिफिक कूलनेस के हवाले से होती है। दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस, ये सिर्फ़ एक ऑब्ज़र्वर के तौर पर डिटैच्ड और ऑब्ज़र्वर के तौर पर चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर उनको जर्नलाइज़ करते हैं जो भी उनसे नताइज वो अख़ज़ करें। तो ये जो लिंग्विस्टिक जो साइंस है क्योंकि ये उसी से ड्राइव की गई है, तो उसी नुक्ता नज़र को जो है वो लेके चलती है। इस सिलसिले में रोनाल्ड बाथ का जो एक 1966 जो है उसमें उसने एक ऐसे जो है वो लिखा था, इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नरेटिव,
یہ ٹپیکلی جو ہے وہ اسی ٹون اور سٹائل جو ہے اس کی ایک بہت عمدہ مثال جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ وہ جس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے اس سبجیکٹ کو، اور جس طریقے کے ساتھ وہ چیزوں کو بیان کرتا ہے، تو وہ ساری کی ساری جو اس کی ٹون ہے یا اس کا جو سٹائل ہے وہ ہمیں سائنٹیفک جو ہے وہ ملتا ہے، یعنی اس کا جو سائنٹیفک کولنس ہے وہ اس میں نظر آتی ہے کہ وہ مکمل طور پر خود کو الگ تھلگ آبزرور سمجھتا ہے، اور چیزوں کو جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جو سائنٹیفک فیکٹس یا حقائق جو اس سے تشکیل پاتے ہیں ان کو وہ سامنے رکھتا ہے. With its discrete steps in an orderly exposition complete with diagrams، کہ جس طرح ایک سائنٹیفک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اسی طرح سے وہ ان کو ایک آرگنائزڈ وے میں بیان کرتا ہے. جو سٹائل کی جہاں تک بات ہے وہ نیوٹرل ہے، مطلب وہ کسی ایک خاص طرف جھکاؤ جو ہے وہ اس کا ہمیں نظر نہیں آتا، اور سائنٹیفک جو رائٹنگ ہے وہ ٹپیکلی اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ حقائق کی بنیاد پر جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں، اور نیوٹرل رہ کے چیزوں کو جو ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے یا ان کا انالیسس جو ہے وہ کیا جاتا ہے. پوسٹ اسٹرکچرلسٹ جو رائٹنگ ہیں وہ اس کے برعکس جو ہے وہ ایموٹیو ہیں، یعنی کہ وہ ان میں سائنٹیفک کولنس نہیں پائی جاتی. اس میں جو آپ یوں سمجھ لو کہ جس طرح ایک ایموشن جو ہیں یا جذبات فیلنگز جو ہیں ان کے اظہار کی طرف اگر ہم آئیں یا ان کو سمجھیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایموشن کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی سائنٹیفک کولنس نظر نہیں آتی، اس میں کوئی نیوٹرالٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ جو ہے ان کی جو ٹون ہے وہ ارجنٹ ہوتی ہے، اور ان کا جو سٹائل ہے وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے چیزوں کو پریزنٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ہوتا ہے، اور سیلف کانشیسلی شوئی جو ہے وہ ہے. جو ٹائٹل ہوتے ہیں ان کے، ان میں پن پایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ جس طرح سائنٹیفکلی آپ کچھ سٹرکچر جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں، اس میں یہ چیز نہیں ہوتی. اس میں پنز یا الوژنس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ کئی میننگ دے رہا ہے، وہ ایک سے زیادہ میننگ دے رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کو سائنٹیفک جو ٹروتھ فیکٹس ہیں اس کی طرح جو ہے وہ ثابت نہیں کر پاتے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، جو سینٹرل لائن ہوتی ہے اس کو آرگیو کرنا پڑتا ہے آپ کو، یعنی جو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ رائٹنگز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کسی بھی جب ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو یو ہیو ٹو سی بٹوین دا لائنس، کہ آپ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو اصل میننگز جو ہیں وہ ملتے ہیں اس میں. تو یہ ڈی کنسٹرکٹیو جو رائٹنگ ہے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ آپ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے، تو جو اسپیکٹس آف لینگویج ہیں ان کو آپ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے، بٹوین دا لائن جا کے چیزوں کو جو ہے وہ چیک کرنا پڑتا ہے. تو اوور آل جو ہے جو اس کا مقصد ہے وہ سائنٹیفک کولنس نہیں ہے، یہ وارمتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے ٹیکسٹ کے ساتھ، رادر دین اس کے کہ آپ ایک ڈیٹیچڈ آبزرور جو ہے اس کے طور پر چیزوں کو ڈیل کریں. تیسرا جو ڈیفرنس ہے وہ ایٹیٹیوڈ اور لینگویج کے حوالے سے ہے. اسٹرکچرلسٹ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ لینگویج کے ذریعے ہی کنسٹرکٹ کی جاتی ہے. دنیا سے مراد جو ایکسٹرنل ورڈ ہے اس میں موجود چیزوں کو لے کے، اور تصورات جو ہے جو کہ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں چیزوں کے بارے میں، واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو لینگویج جو ہے وہی ایک ایسا سورس ہے جو کہ اس دنیا کے بارے میں تصورات جو ہے ان کو اسٹیبلش کرنے میں یا کنسٹرکٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. اسٹرکچرلسٹ جو ہے وہ اس چیز کو مانتے ہیں. اچھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ریالٹی ہے ایکسٹرنل ورلڈ کی، آپ اس ریالٹی کو تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ لینگویج جو ہے اس کو ایک سورس کے طور پر استعمال کریں. اب یہ جتنی بھی باتیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اس سے حقائق جو ہوتے ہیں وہ لینگویج کے استعمال جو ہے اس سے ہی اظہار کیے جاتے ہیں.
مطلب لینگویج جو ہے وہ اس کا استعمال ہی ہمیں چیزوں کو سمجھنے اور ان کو جانچنے کے لیے جو ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اب زبان جو ہے یعنی لینگویج جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے، بے ترتیبہ نہیں ہوتا، اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے، وہ الجھا ہوا کوئی جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے، آرگنائز سسٹم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہماری ڈیپینڈنس ہے اس کو لے کے اگر دیکھا جائے تو ہم اس کے اوپر بالکل ڈیپینڈ کرتے ہیں، لینگویج کے اوپر ہی کرتے ہیں، خاص کر جب ہم نے ایکسٹرنل ورڈ جو ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے یا اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی ہمارے پاس سورس نہیں ہے۔ اسٹرکچرلسٹ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس جو ہے وہ پوائنٹ کو۔ اس کے برعکس پوسٹ اسٹرکچرسٹ جو ہیں وہ زیادہ فنڈامنٹل ہیں اور وہ اس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں کہ آپ جس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس میں ایک پوائنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریالٹی ہوتی ہے وہ اسٹیبلش نہیں کی جاتی۔ جس طرح اسٹرکچرلسٹ والے کہتے ہیں کہ ورلڈ از کنسٹرکٹیڈ تھرو لینگویج، تو وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ریالٹی جو ہے وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، ہم صرف جو ہے اس کو لینگویج کے ذریعے ایکسپریس کرتے ہیں، ہم ریالٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کرتے۔ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ جو ہے وہ فردر جو ہے وہ اس چیز کو ڈیولپ کرتے ہیں، جو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لینگویج کے استعمال کے حوالے سے جو انگزائٹی پیدا ہوتی ہے یا جو پریشانی پیدا ہوتی ہے وہ اپنی جگہ اور وہ ایکسیپٹیبل ہے، کہ اس کی پاسیبلٹی بھی ہے کہ لینگویج جو ہے اس کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں کو جانچتے ہیں یا ان کو سمجھتے ہیں۔ جیسے وربل سائن ہے، یہ ان کے خیال میں وربل سائن جو ہے یعنی زبان سے ادا کیے گئے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کانسٹنٹلی فلوٹنگ فری آف دا کنسیپٹ۔ جب آپ ادا کر دیتے ہیں الفاظ کو تو ان لفظوں کے کوئی میننگ نہیں ہوتے، وہ تو فلوٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ فلوٹ کر رہے ہیں، جس طرح کہ ہوا میں کوئی چیز اڑتی پھرتی ہے تو وہ بھی فلوٹ کر رہے ہیں، پانی جو ہے جس طرح بہتا ہے تو اس کی طرح جو ہے وہ تنکوں کی طرح پانی کے اوپر بہہ رہے ہیں۔ الفاظ جو آپ نے ادا کر دیے ہیں ان میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، اٹ از سپوز ٹو ڈیزگنیٹ، کہ ہمیں ان لفظوں کو جو ہے وہ میننگ خود اسائن کرنے ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں کہ ان کے کیا میننگ جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو اس حوالے سے لینگویج جو ہے وہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے یا جانچنے میں مدد کرتی ہے، اس حوالے سے نہیں جس طرح کے اسٹرکچرلسٹ والے کہتے ہیں کہ یہ ریالٹی کو اسٹیبلش کرتی ہے۔ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ والے سمجھتے ہیں کہ ریالٹی پہلے سے موجود ہوتی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم صرف لینگویج جو ہے اس کو وربل سائن کے طور پر یعنی لینگویج کو استعمال کرتے ہیں جو ہے وہ اظہار کے لیے، اور پھر جب اظہار کر دیا جاتا ہے، ادا ہو جاتے ہیں لفظ، تو ان میں کوئی کنسیپٹ ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے، جو سننے والے ہیں وہ جب ان کو سنتے ہیں تو پھر وہ ان کو میننگ جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کرتے ہیں۔ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ جو ہے وہ لینگویج کے استعمال کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لینگویج جو ہے وہ ایک لیکوڈ کی طرح ہوتی ہے، سائنز ہیں، وربل سائنز ہیں، فلوٹ فری آف واٹ دے ڈیزگنیٹ میننگز آر فلوئڈ اینڈ سبجیکٹ ٹو کانسٹنٹ سلپیج، یعنی کہ جو بھی میننگ ان کو ایک وقت میں اسائن کیا جاتا ہے وہ میننگ لازمی جو ہے وہ نہیں کہ وہ کانسٹنٹلی چلتا رہے، بلکہ کسی اور کانٹیکسٹ میں اسی لفظ کے لیے کوئی اور میننگ جو ہے وہ اسائن ہو سکتا ہے۔ وہ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ وہ جو ہے وہ سگنیفائڈ کو نہیں مانتے، سگنیفائر کو مانتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سگنیفائر جو ہے جب وہ کسی چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے تو وہ سگنیفائڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی سگنیفائر ہی ہوتا ہے۔
تو اس طرح جو ہے وہ ایک سائن دوسرے سائن کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور وہ سائن آگے تیسرے سائن کو انڈیکیٹ کرتا ہے. سگنیفائڈ جو ہے وہ کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو لینگویج جو ہے وہ ہر وقت فلوٹ کرتی رہتی ہے، جب بھی ادا کی جاتی ہے وہ سلپری ہے، اس کو میننگ جو ہیں وہ اسائن کیے جاتے ہیں ہر دفعہ ہر سچویشن جو ہے اس کے لحاظ سے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لینگویج جو ہے وہ ریالٹی کو کنسٹرکٹ کر رہی ہے. ایسا جو ہے وہ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ پوائنٹ آف ویو سے پاسبل نہیں ہے. اور یہ کہ مکمل طور پر آپ لینگویج کے ہی کنٹرول میں ہیں، ایسا نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو نہیں مانتے. وہ اس کی اگزامپل جو ہے وہ یوں پیش کی کرتے ہیں، یہ کی جا سکتی ہے کہ جس طرح ایک شخص جو ہے وہ آلو کے بیج جو ہے وہ بو رہا ہے، تو دو طریقے ہیں کہ وہ پہلے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی قطار میں سارے بیج جو ہے ان کو بو دے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں بیج لے اور ان کو ایک بازو جو ہے وہ پھیلاتے ہوئے ان کو جو ہے وہ پھینکنا شروع کر دے کھیت میں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک ترتیب جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آلو نہیں، اس کا پودا جو ہے وہ نہیں اگے گا، بلکہ وہ سکیٹرڈ ہو جائے گا. تو لینگویج جو ہے اس کا حال بھی اسی طرح ہے کہ جب لینگویج ادا کی جاتی ہے، زبان سے جب آپ کچھ بول دیتے ہیں تو وہ ہوا میں اسی طرح ہی بکھر جاتا ہے جس طرح کہ آلو کا بیج بکھر جاتا ہے. تو سننے والا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو اپنے اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ اور سیٹنگ میں جس میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کو میننگ جو ہے وہ اسائن کر دیتا ہے اور ان کو سمجھ لیتا ہے. لیکن وہ جو میننگ سمجھتا ہے وہ اس سچویشن کے حساب سے ہوتے ہیں، کسی اور سچویشن میں وہی لفظ کوئی اور میننگ جو ہے وہ دے رہے ہوں گے. تو میننگز جو ہیں الفاظ کے حوالے سے وہ گارنٹی نہیں ہوتے. آپ 100% اس کے بارے میں شور جو ہے وہ نہیں ہو سکتے کہ جو آپ نے میننگ جو ہے وہ ادا کر دیے، جو آپ کہنا چاہتے تھے وہ آپ نے کہہ دیا ہے، ایسا ممکن نہیں ہوتا. بہت دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم سمجھ رہے ہو. اس طرح کے جو جملے ہیں وہ اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں کہ آپ جب لفظوں کو ادا کر رہے ہیں تو آپ اس انسیکیورٹی میں ہوتے ہیں کہ سننے والا جو ہے وہ ان کے غلط میننگ نہ سمجھ لے. تو لفظ جو ہیں ان کو جو میننگ دیے جاتے ہیں وہ 100% پیور جو ہے وہ نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو ریلیٹ کرنا پڑتا ہے. چوتھا جو ڈیفرنس ہے وہ پروجیکٹ کا ہے. بائی پروجیکٹ ہیئر مینس دا فنڈامنٹل ایم آف ایچ موومنٹ، یعنی اسٹرکچرلزم یا پوسٹ اسٹرکچرلزم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ان کا پروجیکٹ ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں ہم کیا چیز جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. اسٹرکچرلزم جو ہے وہ سوال جو ہے وہ اٹھاتی ہے، کویسچنز آر وے آف اسٹرکچرنگ اینڈ کیٹاگرائزنگ ریالٹی، کہ ہم کس طرح سے اپنے نظام جو ہیں، مختلف جو نظام ہیں ان کو کس طرح سے اسٹرکچر کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو درجہ بندی کر کے سمجھتے ہیں، اور خاص کر جو ریالٹیز ہیں ایکسٹرنل ورلڈ کی جن کا تعلق ہوتا ہے ہماری زندگی جو ہے ان کے ساتھ، اس کو ہم کس طرح سے اسٹیبلش کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم جو ہماری پرسیپشن ہے کیٹیگرائزیشن کی، جو ہم نے مختلف چیزوں کی ہوئی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہے اور ان کو کنسٹرکٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اٹ بلیوز دیٹ وی کین دیئر بائی اٹین اے مور ریلائبل ویو آف تھنگس. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے چیزوں کو کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم ایک ریلائبل ویو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اگر ہم ان کو سٹرکچر کر دیں، یا ان کو ہم جو ہے اس طرح سے اسٹیبلش کر دیں کہ ایک آرگنائزڈ وے کے ساتھ اور امپیریکل سائنٹیفک وے کے ساتھ جو ہے اگر ہم حقائق کی نوعیت کو سمجھ لیں تو ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کیٹاگرائزیشن کو جان سکیں گے جو کہ ہم نے کی ہوتی ہے. پوسٹ اسٹرکچرلزم جو ہے وہ زیادہ اس میں فنڈامنٹل ہے. اٹ ڈسٹرسٹ دا ویری نوشن آف ریزن، یعنی کہ وہ عقل جو ہے
اس کے اوپر ہی سوال اٹھا دیتی ہے، وہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتی۔ اور دا آئیڈیا آف دا ہیومن بینگ ایز این انڈیپینڈنٹ اینٹی پریفرنگ دا نوشن آف دا ڈیزالوڈ اور کنسٹرکٹڈ سبجیکٹ، اور وہ اس چیز کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہ انسان جو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی جو ہے وہ رکھتا ہے، تو یہ کہ اس کے اوپر وہ اس مقصد کو یا اس نوشن جو ہے اس کو زیادہ بہتر جو ہے وہ سمجھتے ہیں ڈیزالوڈ اور کنسٹرکٹڈ سبجیکٹ، کہ جس طرح سے آپ نے سبجیکٹس جو ہیں ان کو کنسٹرکٹ کیا ہے، ان کو آپ ڈیزالو کریں تو آپ کو ان کی ریالٹی سمجھ آ جائے گی۔ whereby what we may think of as the individual is really a product of social and linguistic forces that is not an essence at all, merely a tissues of textuality۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بھی ایک انڈیویجول ہے، ایک شخص جو ہے، اس کی جو شناخت ہوتی ہے، جو اسٹیبلش کی گئی ہے، وہ معاشرتی طور پر کی گئی ہے، وہ زبان جو ہے اس کے استعمال کے حوالے سے کی گئی ہے، تو کیا وہی اس کی شناخت ہوتی ہے؟ یہ جو ہے وہ مکمل طور پر ایک احساس نہیں ہے، ایک بنیاد نہیں ہے کسی جو ہے کسی بھی چیز جو ہے اس کی شناخت کے حوالے سے لے کے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی جو شناخت ہوتی ہے وہ صرف کیا ہے، وہ ایک ٹیشو آف ٹیکسچوالٹی ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ریالٹی جو ہے وہ پہلے سے ٹیکسچول ہوتی ہے، تو آپ کسی بھی ایک شخص کے بارے میں جو بھی آئیڈیا فی الوقت لگاتے ہیں، وہ انہی ریالٹی میں سے کوئی ایک ریالٹی جو ہے وہ ہوتا ہے، یا ایک ٹیشو ہے اس ریالٹی کا، یعنی کہ مکمل ریالٹی جو ہے وہ آپ کسی کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے۔ تو کسی بھی چیز جو ہے، مثال کے طور پر انہوں نے ایک انڈیویجول جو ہے اس کو سامنے رکھا ہے کہ ایک انڈیویجول کی جو بھی شناخت ہوتی ہے، یا معاشرتی طور پر یا لنگوسٹک جو فورسز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ اگر کسی بھی شخص کی شناخت جو ہے وہ بنائی گئی ہے، تو وہ اس کی اصل شناخت، مکمل شناخت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی شناخت جو ہے اس میں سے ایک پیس ہے یا ایک ٹکڑا ہے، جو کہ فی الوقت آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ مختلف تناظرات میں، مختلف پرسپیکٹیو میں، مختلف سچویشنز میں، مختلف سرکمسٹانسز میں جو شناخت ہے ایک ہی شخص کی، وہ بدل جاتی ہے۔ تو اصل تو ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور ہوگی، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس حقیقت جو ہے اس کا ایک حصہ ہوگا، کیونکہ جو ریالٹی ہے وہ مکمل طور پر آپ کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ وہ حالات کے حساب سے اور معاملات کے حساب سے جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے سوالات جو ہے وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔